لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. ایک دفعہ آپ سبھی حضرات مل جل کے صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، سلسلہ مجالس اور سلسلہ گفتگو آپ حضرات کے ذہنوں میں محفوظ ہے. اس عظیم الشان شہزادی کا تذکرہ ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات میں عصمت کبریٰ کے درجے پر قرار دیتے ہوئے کائنات کی تمام عورتوں کی سردار نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں قرار دیا ہے بلکہ سیدۃ النساء اہل الجنہ کے عنوان سے آپ کو جنت جانے والی تمام عورتوں کی سردار کا درجہ اور رتبہ عطا کیا گیا ہے. ایک دفعہ پھر سے مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. آپ کی شان اور عظمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے جس سورے کو نازل فرمایا ہے، جو مکمل سورہ جناب سیدہ کے لیے ہے، اس سورے میں پروردگار نے وہ انفرادیت رکھی ہے، وہ خصوصیتیں رکھی ہیں جو کہیں اور آپ کو دکھائی نہیں دیں گی. قرآن مجید کا یہ سورہ کہ جس کی مسلسل پہلی آیت شریفہ آپ کی خدمت میں عرض کی جاتی رہی، یہ سورہ سورہ کوثر کہلاتا ہے. اور اس سورے میں اللہ رب العزت نے صرف 3 آیتیں قرار دی ہیں. بسم اللہ کو ملا کر 4 آیتیں ہیں اور بقیہ صرف 3 آیتیں اللہ رب العزت نے اس سورے میں قرار دی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ 3 آیتوں کا سورہ ہے، لیکن خاصیت آپ ملاحظہ فرمائیں، اس سورے میں اللہ نے جن کلمات کو استعمال فرمایا ہے
ان میں سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ اعطیناکا ہے۔ آپ سبھی کے پاس ماشاءاللہ سے موبائل میں یہ قرآن مجید موجود ہے اور سرچ سسٹم بھی اس کے اندر ہے، آپ قرآن مجید تلاش کر لیجئے، پورے قرآن مجید میں اعطیناکا یعنی آپ کو عطا کیا ہم نے، یہ پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا ہے۔ اگر ذکر ہوا ہے تو صرف سورہ کوثر میں۔ اسی طرح سے لفظ کوثر اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید میں سوائے سورہ کوثر کے اس لفظ کو کہیں اور رکھا ہی نہیں ہے۔ اگلی آیت شریفہ فصل لربک وانحر، پورے قرآن میں آپ تلاش کر لیجئے صلی ملے گا، لیکن فصل صرف اور صرف اس سورے میں آیا ہے۔ وانحر یہ وہ کلمہ ہے جو پورے قرآن میں اللہ نے اگر استعمال فرمایا تو صرف سورہ کوثر میں استعمال فرمایا ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، دو کلمات پھر یہاں پر ایسے آئے کہ جو قرآن مجید میں بھی کہیں اور نہیں ہیں۔ شانئک یہ لفظ بھی صرف قرآن مجید میں سورہ کوثر میں آیا ہے، اور آخری لفظ ابتر یہ پورے قرآن میں نہیں آیا ہے، اگر آیا ہے تو سورہ کوثر میں آیا ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی، جناب سیدہ سے متعلق جس سورے کو اللہ نے نازل فرمایا اس سورے کی ہر آیت میں دو دو لفظیں ایسی قرار دیں کہ جن کی نظیر خود قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے، جس سیدہ کی شان میں اللہ نے ایک سورہ اتارا اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی 6 ایسی لفظیں رکھی ہیں کہ جن کو قرآن مجید میں کہیں اور بھی اللہ نے استعمال نہیں کیا ہے۔ تو اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، جب جناب سیدہ سے متعلق سورے کی لفظیں ایسی ہیں جن کی نظیر قرآن میں نہیں ہے تو خود سیدہ کی نظیر کائنات میں کہاں ملنے والی ہے؟ صلوات بیت محمد و آل محمد پہ۔ یہ ہے جناب سیدہ کی عظمت کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کے چھوٹے سے سورے کو اتنا منفرد بنایا ہے، بے نظیر سورہ ہے۔ اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اللہ رب العزت نے اس کوثر سے متعلق جب ارشاد فرمایا، یہ نہیں کہا کہ اے پیغمبر ہم نے اس سورہ اس کوثر کو آپ پر نازل فرمایا ہے۔ توجہ فرمائیں، میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ اے پیغمبر ہم نے یہ کوثر آپ پر نازل کیا ہے، نہیں، لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ اعطیناکا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ عربی زبان، اچھا بظاہر بالکل آپ کے سامنے کی بات ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید بھی رسول اللہ کو دیا ہے اور کوثر بھی رسول اللہ کو دیا، لیکن دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے، پوری توجہ رہے۔ جب قرآن مجید کو دیا تو فرمایا کہ انا، اے پیغمبر ہم نے یہ قرآن دیا ہے، لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، آپ کو دیا 7 آیتوں والا سورہ، سورہ الحمد جو فاتحۃ الکتاب ہے، اور قرآن مجید، وہاں بھی لفظ آتینا آیا ہے، اور جناب سیدہ کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہاں پر اعطینا ہے۔ نہیں پتہ آپ متوجہ ہوئے نہیں ہوئے، دونوں کے تلفظ میں فرق محسوس کیا، وہاں پہ آتینا ہے، یہاں اعطینا ہے۔ وہ جو جناب سیدہ کے لیے استعمال فرمایا وہ عین والا ہے اور اس کے بعد توئے ہے، اور جو قرآن مجید کے لیے استعمال کیا ہے وہ الف ہے اور اس کے بعد تا ہے۔ عطا اور عطا دو عربی کے الگ الگ لفظ ہیں، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی موقع کے اوپر آپ کہیں کسی انسان کو عزت دینا چاہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بہت بڑا مجمع جمع کیا، یہ بچہ ہے، یہ نوجوان ہے کہ جو اپنے ایگزامینیشن میں فرسٹ ڈویژن پاس ہوا ہے، پرنسپل نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور اب کسی منسٹر، کسی ایم ایل اے، کسی کو بلا کر اس کے ہاتھ سے اس جوان کو انعام دلا دیا۔ یہ ایک طریقہ کار ہے۔
دوسرا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان اپنے گھر میں ہے لیکن اب جس سامان کو دیا جانا ہے اس کو بلا کر نہیں دیا جائے گا، سامان لے جا کر دیا جائے گا۔ دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے، جب جس شے کو دیا جا رہا ہو اس کی عزت زیادہ ہو تو پھر بلا کر دیا جاتا ہے، جب لینے والے کی عزت زیادہ ہو اور دی جانے والی شے کی عزت اس شخصیت سے کم ہو تو پھر لے جا کر دیا جاتا ہے۔ توجہ فرمائی، اللہ نے دو ایسی نعمتیں ہیں جو اپنے پیغمبر کو دی ہیں، قرآن مجید بھی دیا، جناب سیدہ کو بھی دیا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ قرآن کو دیا اس انداز میں کہ بھجوایا ہے، اور جب سیدہ کو دینا تھا تو پھر اب پیغمبر اسلام کے پاس کوثر بھجوایا نہیں ہے، پیغمبر کو بلا کر دیا ہے۔ عربی میں یہی فرق ہے، عطا الف کے ساتھ وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پہ سامان کو بھجوایا جائے، عین والی عطا کو وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ بلا کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو جبریل امین کے ذریعے سے بھجوایا ہے، لیکن جب جناب سیدہ کو دینا تھا تو معراج کی بلندیوں پہ اپنے پیغمبر کو بلایا۔ جب اس بلندی پہ پیغمبر پہنچے ہیں، اللہ رب العزت نے جناب سیدہ کو رسالت ماب کے حوالے کیا۔ اسی سے آپ محسوس کریں قرآن وہ ہے جسے بھجوایا گیا ہے، سیدہ وہ ہیں جن کو دینے کے لیے بلایا گیا ہے۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ کو۔ اور اسی لیے جو جناب سیدہ کی عظمت ہے، اس عظمت کے مقابل پھر یہ قرآن مجید کی آیتیں بھی اس عظمت سیدہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت نے جناب سیدہ کو وہ عزت اور عظمت دی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آپ توجہ رکھیں، پوری طرح سے میری طرف متوجہ ہیں۔ لفظ کوثر یہ لفظ بنا ہے کثرت سے، کثرت کہتے ہیں بہت زیادہ، آپ بھی اردو زبان میں کہتے ہیں۔ دو طرح کی کثرت ہوتی ہے، ایک 3 نقطے والی اور ایک سین والی۔ سین والی جو ہے وہ ورزش کے معنی میں ہے، اور 3 نقطے والی بہت زیادہ کے معنی میں۔ آپ کہتے ہیں کثیر مجمع، یہ وہی کوثر والا ہے۔ کوثر، کثرت، کثیر یہ سب ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی تقریباً معنی والے۔ کوثر لفظ بنا ہے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے، جس کے معنی ہے کہ بہت زیادہ۔ توجہ فرمائی آپ نے، اللہ نے جناب سیدہ کو کوثر کہا یعنی بہت زیادہ۔ اس لفظ کو یاد رکھیے گا، میں جو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، بہت زیادہ کے معنی میں لفظ کوثر کو اللہ نے جناب سیدہ کے لیے استعمال فرمایا۔ اور اس کے مقابل جو لفظ استعمال ہوتا ہے کوثر کے مقابل، کثیر کے مقابل لفظ استعمال ہوتا ہے قلیل، بہت کم، مختصر سا۔ اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں قرآن مجید کی نگاہ میں قلیل کیا ہے اور کوثر کون ہے۔ سنیں آپ، یہ دنیا کتنی بڑی ہے کون بتا سکتا ہے؟ کتنی بڑی ہے؟ ہم اس دنیا کو مٹھی میں تو نہیں لے سکتے، نگاہوں سے تو دیکھ سکتے ہیں نا۔ ہم میں سے کون ہے جس نے پوری دنیا دیکھی ہے؟ میپ کے اوپر نہیں، ہاں نقشے میں نہیں، پوری دنیا کسی نے دیکھی ہے؟ کہا ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے۔ پوری دنیا کوئی دیکھ کے آ جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا میں اور کچھ کم کیے دیتا ہوں، پورا ایشیا کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں، کسی کا سر نہیں ہلا، یقیناً نہیں دیکھ سکتا، کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، اتنا بڑا ایشیا۔ اچھا میں اور مختصر کیے دیتا ہوں، پورا انڈیا کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ ہمارے عباس صاحب کیمرہ مین کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیکھا، میں مانے لیتا ہوں نہیں دیکھا، یقیناً نہیں دیکھا۔ پورا انڈیا کس نے دیکھا ہے؟ موبائل کے ایپ میں آپ اگر تلاش کریں نقشے کو، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یقینی طور پہ نہیں دیکھا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مہاراشٹر کسی نے دیکھا ہے پورا؟ نہیں دیکھا ہے۔ اچھا اور مختصر کیے دیتا ہوں، پورا ممبئی کسی نے دیکھا ہے؟ اب ذرا سا لوگ نہ کہتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں، نہیں کسی نے پورا ممبئی نہیں دیکھا ہے بھائی،
سارے گھر دیکھے ہیں، سارے گھروں کی چھتیں دیکھی ہیں، سارے گھروں کی دیواریں دیکھی ہیں، سارے افراد کو دیکھا ہے، سارے گھروں میں رکھے ہوئے سامان دیکھے ہیں، سارے گھروں کی فرش کہیں نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دنیا اتنی بڑی ہے کہ جسے ہم اور آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن جب اتنی بڑی دنیا کو اللہ رب العزت کی نگاہ سے قرآن مجید نے دیکھا تو کتنی بڑی دکھائی دی۔ سنیں گے آپ، قرآن کی آیت ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ متاع الدنیا قلیل، ساری دنیا کی ساری چیزیں کتنی ہیں؟ قلیل، ذرا سی ہیں، مختصر سی ہیں۔ جو دنیا ہماری نگاہ میں اتنی بڑی ہے وہ اللہ کی نگاہ میں قلیل ہے۔ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، لفظ یاد رکھیے گا، آپ کے ذہنوں کے حوالے کروں، پوری توجہ رہے۔ جو اتنی بڑی دنیا خدا دیکھے تو اس کی نگاہ میں اتنی بڑی دنیا قلیل دکھائی دے، وہ خدا جناب سیدہ کو کوثر کہہ رہا ہے۔ صلوات بیت محمد و آل محمد۔ کوثر یعنی بہت زیادہ۔ اب آپ ذرا انصاف سے بتائیں، نگاہ پروردگار میں سیدہ بہت زیادہ ہیں اور یہ انسان کی دنیا قلیل، مختصر سی ہے۔ ہم اس قلیل کا حصہ ہیں اور سیدہ کوثر ہیں۔ اب کوئی قلیل کا حصہ یہ نہ کہے کہ میں نے کوثر کی معرفت حاصل کر لی ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ ذات کے جسے پروردگار کوثر کہے، مقابلہ ہی نہیں کر سکتی ہے کائنات۔ اور اسی لیے جناب سیدہ عالمیان کی ذات کو جب اللہ رب العزت نے کوثر کہا، بڑے جھگڑے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جہاں اہل بیت اطہار کا مسئلہ آ جائے اور جن کے دلوں میں جناب سیدہ کے قاتلوں کی محبت ہو، وہ قبول کر رہی ہے تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اب انہوں نے کوثر کی توجیہیں شروع کر دیں کہ کوثر کا یہ معنی، اور کوثر سے مراد علماء ہیں، کوثر سے مراد جنت کی نہر ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ کوثر سے مراد نسل پیغمبر جو جناب سیدہ کے ذریعے سے دنیا تک پہنچی۔ یہ بلا وجہ کا جھگڑا ہے۔ دنیا کیوں پریشان ہے کہ کوثر کے کیا معنی ہیں؟ اگر کوثر کے معنی کو سمجھنا ہے تو پہلی آیت اور تیسری آیت کو ملا کے دیکھ لیجئے۔ پہلی آیت کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اور آخری تیسری آیت کیا ہے؟ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا وہ دشمن ہے کہ جو ابتر ہے، جس کے پاس کوئی نسل نہیں ہے، جس کی نسل منقطع ہے۔ اب بات طے ہو گئی۔ اگر کوثر کا کوئی اور معنی لیں گے تو پھر تیسری آیت کے ساتھ سیٹ نہیں ہوگا، فٹ نہیں ہوگا۔ اگر پہلی اور تیسری آیت کو ملا کے دیکھا جائے تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ کوثر کے کیا معنی ہے۔ تیسری آیت کہہ رہی ہے پیغمبر آپ کے دشمن کی نسل دنیا میں باقی نہیں رہے گی، اور پہلی آیت کہہ رہی ہے اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے اے پیغمبر ہم نے آپ کو وہ نسل دی ہے جو کائنات میں ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اور اسی لیے ایک جملہ کہتا چلوں، آج جمعے کا دن ہے، اس امام سے متعلق دن ہے کہ جو وارث سیدہ ہیں۔ یہ کائنات تب تک رکی رہے گی جب تک نسل سیدہ کا وہ وارث روئے زمین پہ نہ آ جائے کہ جن کے آ جانے کے بعد ہی دنیا میں قیامت آئے گی۔ دیکھیے ہمارے عالم دین، ہمارے بزرگ ہیں، ساتھی ہیں، ہماری اردو، ہمارے عربی زبان میں اور ہماری فقہ میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ہبہ۔ ہبہ یعنی گفٹ کرنا۔ ہبہ دو طرح کے ہوتے ہیں، معوضہ اور غیر معوضہ۔ عالم دین موجود ہیں۔ معوضہ کہتے ہیں جس کا عوض دے دیا جائے، جیسے مثال کے طور پہ مثلا کہہ رہا ہوں، آپ نے مجلس پڑھوائی، لفافہ دے دیا۔ مجلس میں نے ہدیہ کیا تھا، آپ نے اس کے مقابل ہدیہ دے دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ ہبہ معوضہ ہو گیا، اس کا عوض مل گیا۔ غیر معوضہ کس کو کہتی ہیں؟ جس میں کچھ دیا واپس کچھ نہیں لیا۔ متوجہ ہیں؟ اگر ہبہ غیر معوضہ ہو تو جب چاہیں آپ واپس لے لیں۔
میں نے آپ کو رومال دیا تھا، آپ نے مقابل میں کچھ نہیں دیا، 4 دن بعد ہم واپس آئے، رومال واپس کیا، آپ کو دینا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ معوضہ نہیں تھا۔ لیکن اگر معوضہ ہو، میں نے رومال دیا، آپ نے مثلا قلم دے دیا، تو اب میں 4 دن بعد پلٹ کے نہیں کہہ سکتا کہ رومال واپس کیے، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے قلم لیا تھا اور پھر اس کے مقابل میں نے رومال دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر کو گفٹ دیا کوثر کی شکل میں۔ اگر پیغمبر اسلام نے اس گفٹ کے مقابل کچھ دیا تو پھر یہ دنیا تب تک باقی رہے گی جب تک کہ یہ نسل پیغمبر باقی ہے، اور اگر پیغمبر اسلام نے کچھ نہیں دیا تو جب بھی چاہے پروردگار دنیا ختم ہو جائے گی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ذرا سخت جملہ ہے، پھر سے میں واضح کر دوں، پیغمبر اسلام کو اللہ نے گفٹ دیا، اب یہ نسل پیغمبر ہے کہ جو اللہ نے عطا کیا ہے، جب تک دنیا ہے نسل پیغمبر کو رہنا اگر ہے تو پھر پیغمبر اسلام کو اس ہدیے کے مقابل اس کو معوضہ بنانا ہوگا، کچھ دینا ہوگا، اور اگر پیغمبر کچھ نہ دیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ دنیا رہے، نسل پیغمبر نہ رہے۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ اور یہیں پہ دھوکہ ہوا دشمنوں کو، انہوں نے نسل پیغمبر کو دنیا سے ختم کرنے کی ہمیشہ کوشش کی، لیکن ختم کرنے والے ختم ہو گئے، نسل پیغمبر باقی رہی۔ توجہ ہے نہیں؟ اب میں عرض کر رہا تھا، پوری توجہ رہے، پھر سے میں دوہرا رہا ہوں، پیغمبر اسلام کو ہبہ کیا اللہ نے کوثر نسل، پیغمبر اسلام کو اسے معوضہ بنانا ہے، کیا پیغمبر اسلام اس کے مقابل دیں گے؟ وہ دوسری آیت نے واضح کر دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیے، قربانی دیجئے۔ اگر پیغمبر اسلام نے نماز پڑھی اور قربانی دے دیا تو اب جو اللہ نے ہبہ دیا تھا وہ معوضہ ہو گیا، اور اگر پیغمبر اسلام نے نماز نہ پڑھی، قربانی نہ دی، تو پھر یہ ہبہ معوضہ نہیں ہوا، یہ گفٹ عوض کے بغیر رہ گیا۔ اب نتیجہ یہ ہوگا دنیا باقی ہو لیکن نسل پیغمبر کے بغیر بھی رہ سکتی ہے، لیکن تاریخ کہتی ہے پیغمبر اسلام نے کوثر کو لینے کے بعد نماز بھی پڑھی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیغمبر اسلام نے قربانی بھی دی ہے۔ اب نتیجہ یہ ہے جو اللہ نے دیا تھا اس کے مقابل یہ ہبہ معوضہ ہو گیا، پیغمبر نے نماز اور قربانی کے ذریعے سے اس کا عوض دے دیا ہے۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ جب تک دنیا باقی رہے گی نسل پیغمبر بھی باقی رہنے والی ہے۔ اب دنیا سے یہ نسل پیغمبر کم نہیں ہونے والی ہے، اور پھر اسی نسل پیغمبر کا وہ آخری ذمہ دار بھی ہے کہ جن پر یہ قیامت ٹھہری ہوئی ہے، قیامت آئے گی نہیں جب تک کہ وہ وارث پیغمبر اسلام اور وارث سیدہ اس روئے زمین پہ نہ آ جائیں۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ نے جناب سیدہ کو جب رسالت مآب کو دیا ہے تو عجیب اہتمام فرمایا ہے۔ سنیں گے آپ کیا اہتمام ہے؟ پیغمبر اسلام کے لیے حکم ہے کہ آپ آئیے، معراج کی بلندیوں پہ تشریف لائیے، لیکن اس معراج سے پہلے آپ کو 40 دن تک زمین کی غذا نہیں استعمال کرنی ہے۔ توجہ ہے نہیں؟ 40 دن تک وہ رسول جو طٰہٰ ہیں، جن سے بڑا کوئی طاہر نہیں ہو سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا انسان، وہ رسول 40 دن تک زمین کی غذا کے بجائے جنت سے آنے والی غذا کو استعمال فرمائیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو عرش پہ بلایا جائے گا، اور پھر یہ تحفے کی شکل میں یہ پھل جنت کا دیا جائے گا، رسالت مآب اسے لے کے زمین پہ واپس آئیں گے۔ آپ متوجہ ہوئے جب اللہ جناب سیدہ کو دیتا ہے تو پہلے یہ دیکھتا ضرور ہے کہ وہاں پہ طہارت ہے یا نہیں ہے۔ طہارتوں کی بنا پہ جناب سیدہ کو عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ سے زیادہ کسی کے پاس کائنات میں طہارت نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاط یہ ہے کہ آپ روئے زمین کی غذا کو نہ استعمال کریں، پھر عرش پہ آئیں گے، اور پھر جب عرش پہ اللہ، پوری توجہ رہے، میرے مجمع کا آخری فرد بھی میری بات پہ توجہ دے، اللہ کے رسول کے پاس
جب یہ پھل کی شکل میں جناب سیدہ آئیں، کتنی دیر رہیں؟ پھل تناول فرمایا، زمین پہ واپس تشریف لائے، اور یہ جناب سیدہ منتقل ہو گئیں اپنے ماں کے شکم میں۔ جب رسالت مآب کے پاس جناب سیدہ کچھ لمحات کے لیے آ رہی ہو تو طہارتوں کا اتنا اہتمام کیا جائے کہ 40 دن تک جنت کی غذا آپ کو کھانی ہے، تب فاطمہ آپ کو عطا کی جائیں گی۔ تو آپ ذرا انصاف سے بتائیں، جہاں کچھ دیر جناب سیدہ کو رہنا ہو وہاں اتنی طہارت کا خیال ہے، جس آغوش میں 9 مہینے رہنا ہو۔ پھر اس خطیۃ الکبریٰ کی عظمت کو آپ محسوس کریں کہ کتنی پاک صاف یہ بی بی ہوں گی۔ اور اب آپ سمجھے، یہ جو بلا وجہ تاریخ میں ثابت کرنے کی بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ان کا دوسرا عقد تھا، یہ ان کا تیسرا عقد تھا، یہ ان کا چوتھا عقد تھا، یہ جناب خدیجہ کے بار بار عقد کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، یہ عصمت سیدہ کی مخالفت ہو رہی ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ جناب خطیۃ الکبریٰ کسی اور جگہ پہ رہ چکی، ممکن ہی نہیں ہے۔ میں عرض کروں، نہیں پتا آپ نے تجربہ کیا نہیں، میں تجربہ کر چکا ہوں۔ دیکھیے، ہر جگہ کی اپنی خاصیت ہوتی ہے، آپ بھی تجربہ کر لیجئے گا۔ آپ کے ممبئی میں جو پیڑ پہ آم لگتے ہیں وہ ہاپوس بڑا مشہور ہے۔ آپ میں سے یو پی والے بعض موجود ہیں، ذرا لیے جائیے اپنے یو پی میں ہاپوس لگا کے دکھا دیجئے مجھے، لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ حتیٰ تلسی، میں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ یو پی سے تلسی کا پیڑ لے کے آ جاؤں، بامبے کی مٹی میں اس کو بو دیا جائے اور پیدا ہو جائے، نہیں نکلا۔ یہاں کا تلسی کا پیڑ نکلے گا، یو پی والا نہیں نکلتا۔ یہ میں نے تو، آپ بھی تجربہ کر لیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو درخت جہاں کا ہوتا ہے وہاں کی آب و ہوا کا عادی ہوتا ہے، وہاں کی مٹی کا عادی ہوتا ہے، وہاں کے پانی کا عادی ہوتا ہے، وہاں کی فضا کا عادی ہوتا ہے، وہ اسی فضا میں، اسی آب و ہوا میں، اسی ماحول میں نشو نما کرتا ہے۔ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، سیدہ جنت کی مخلوق ہیں۔ اب اگر یہ جنتی سیدہ زمین پہ کسی کی آغوش میں آ رہی ہے تو وہی ماحول ہونا چاہیے، وہی حالات ہونے چاہیے، وہی ویسی آغوش ہونی چاہیے۔ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ جناب خطیۃ الکبریٰ زمین کی مخلوق ہے، لیکن جناب سیدہ کی پرورش بتا رہی ہے یہ زمین پر تو ہے لیکن خود جنتی مخلوق ہے۔ صلوات بیت محمد و آل محمد۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ آگے کی طرف سرک رہے ہیں تو یہ ایک اعلان مجھے دیا گیا ہے، وہ بھی سن لیجئے، اس لیے کہ مجلس کے مصائب کے فوراً بعد جلوس یہ تابوت مبارک برآمد ہوگا، لہٰذا اس موقع پر مہلت نہیں ہوگی۔ آپ لوگ اعلان سن لیجئے کہ 11 دسمبر سے 15 دسمبر ان تاریخوں کے درمیان 7 بجے شام، وقت بھی ذرا سا توجہ دیجیے گا، 7 بجے شام کو مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ اسی منبر سے خطاب فرمائیں گے آپ لوگوں کے درمیان، اور آپ حضرات اس میں بھی کثیر تعداد میں خواتین اور مرد دونوں شرکت فرمائیں گے۔ اور اسی طرح سے 16 دسمبر سے 20 دسمبر کے درمیان 9 بجے رات میں مجلس عزا منعقد ہوگی، جس کو مولانا رومان رضوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، نجف اشرف سے تشریف لائے ہیں۔ اس میں بھی آپ حضرات، خواتین و حضرات دونوں کثیر تعداد میں شریک ہوں گے۔ ان دونوں مجلسوں میں، دونوں پروگرامز میں، یعنی مجلسیں تو تقریباً 12 15 18 دن کی ہیں، ان تمام مجلسوں میں آپ مسلسل شرکت فرمائیں گے تاکہ جناب سیدہ کا پرسہ ان کے بیٹے وارث اور ہمارے زمانے کے امام کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے۔ جناب سیدہ کو اللہ نے اس روئے زمین پہ بے پناہ عظمتیں عطا کی ہیں۔ آج میرے پاس وقت کم ہے، زیادہ باتیں عرض کرنی تھیں، لیکن اب میرے پاس مہلت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ ضرور عرض کروں گا۔ جتنی ذات محترم ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ محبوب بھی ہوتی ہے، اور جتنی محبوب ہوتی ہے
اس کا غم بھی اتنا ہی زیادہ دردناک محسوس ہوتا ہے۔ نہیں پتا آپ حضرات کو یہ احساس ہے یا نہیں ہے، جناب سیدہ کی مجلسوں کا انداز بقیہ مجلسوں سے الگ ہوتا ہے۔ ان مجلسوں میں آپ کا گریہ، آپ کا رونا، آپ کا ماتم کرنا، وہ انداز ہی الگ ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بچے اپنی ماں کا ماتم کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اولاد بچھڑ جانے والی ماں کے لیے تڑپ رہی ہے۔ بڑی شفیق ذات اس امت کے لیے۔ آپ ذرا سوچیں کہ جب اس امت سے آپ کی محبت کا یہ عالم ہے تو اس امت کو بھی کتنی محبت ہے، اور جب امت کو اتنی محبت ہے تو ائمہ اطہار کو کتنی محبت ہوگی۔ اسی لیے بس میں وقت ختم ہو گیا میرا، جس موقع کے اوپر اسی ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام مولا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تھا، گناہگار شخص تھا، گناہوں میں ڈوبا ہوا آیا تھا، کچھ مولا سے لینے کے لیے آیا تھا۔ اچانک اس کے قدم ٹھہر گئے صحن میں، یہ سوچتے ہوئے کہ میں کیسے مولا کے پاس جاؤں اور میں کس طرح سے مولا سے اپنی بات کہوں۔ زبان گناہگار ہے، ہاتھ گناہگار ہیں، آنکھیں گناہگار ہیں، میں کیسے مولا کے سامنے جاؤں۔ اچانک وہاں کے اوپر اس نے دیکھا کہ آیت اللہ سید علامہ سید محمد حسین طباطبائی علیہ رحمت والرضوان، جنہوں نے یہ تفسیر المیزان لکھی ہے، بڑی معرکۃ الآراء تفسیر، موجود تھے، وہ کھڑے تھے، وہ بھی وہاں کے اوپر اذن دخول پڑھ رہے تھے، اور یہ وہاں پہ کھڑا ہوا سوچ رہا تھا میں کیسے اندر جاؤں۔ آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ آغا میں آیا تھا امام کے پاس اپنی گناہوں کو بخشوانے کے لیے، اپنی حاجتیں لینے کے لیے آیا تھا، لیکن اب میرے قدم میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، میں ان گناہوں کے ساتھ امام کے پاس کیسے جاؤں۔ سنیں گے آپ، علامہ طباطبائی نے کہا کہ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ڈسپنسری میں جب کوئی علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر آ کر بیٹھتا ہے تو وہ یہ پابندی لگا دے کہ صرف صحت مند افراد آئیں گے، بیمار نہیں آئیں گے؟ کہ جب ایک دنیا کا ڈاکٹر بیماروں کا علاج کرتا ہے تو یہ تو حقیقی طبیب ہیں۔ تم اپنے گناہوں کا علاج کرنا چاہتے ہو تو انہی کی بارگاہ میں جاؤ۔ بڑی ہمت سے آگے بڑھنے جا رہا تھا، اچانک اس نے رک کر یہ جملہ پوچھا کہ آغا اتنا اور بتا دیجئے کہ میں جاؤں تو میں امام سے کیا کہوں کہ وہ مجھے معاف کر دیں، میں کیا امام سے کہوں کہ میری دعاؤں کو قبول کر لیں۔ اس موقع کے اوپر سنیں گے آپ، علامہ طباطبائی نے جواب دیا تھا کہ اگر چاہتے ہو کہ امام تمہاری آواز سنے، اگر چاہتے ہو کہ امام تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں تو تم جب امام کی زری تک پہنچنا تو امام کو ان کی دادی کا واسطہ دینا، اس سیدہ کا واسطہ دینا کہ جس سے امام کو بے پناہ محبت ہے، اور اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں تو یہ جملہ کہہ دینا کہ مولا میں آپ کی جدہ ماجدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ دے رہا ہوں، یقیناً امام تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیں گے۔ ہاں، ائمہ اطہار کو بھی اس بات کا شدت سے احساس ہے، وہ سیدہ جو اس مدینے کی شہزادی تھیں، وہ اس مدینہ طیبہ میں کس مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئی ہیں۔ سنو گے عزادارو، اسی بہار الانوار میں وہ روایت موجود ہے، جس شقی نے جناب سیدہ پہ ظلم ڈھائے تھے، اسی شقی نے ایک زمانے میں ایک خط لکھا تھا حاکم شام کو، اور اس لائٹس کو آف کر دیجئے، حاکم شام کو خط لکھا تھا اور اس میں ایک جملہ لکھا تھا، اس میں تفصیل لکھی تھی کہ میں نے کیسے سیدہ پہ ظلم ڈھائے ہیں۔ سنو عزاداروں، اس کا جملہ ہے، وہ خود لکھتا ہے، اس نے بیان لکھا ہے کہ میں نے سیدہ کے گھر کے اوپر، میں نے رسول کی بیٹی کے گھر کے اوپر قنفذ کو بھیج دیا تھا، لیکن جب کچھ وقت گزر گیا، سنو میں بہت ٹھہر کے عرض کر رہا ہوں تاکہ ذہن تک یہ مسائل پہنچ جائیں، کہتا ہے کہ قنفذ کو آنے میں جب دیر ہونے لگی، میں خود اٹھا اور پہنچا، در سیدہ کے اوپر پہنچا
رسول کی بیٹی کا گھر ابھی تک کھلا ہوا تھا، دروازہ بند نہیں تھا، میں دروازے پہ ٹھہرا، میں نے آواز دینا شروع کیا کہ علی کو گھر سے باہر نکالو، لیکن علی تو گھر سے باہر نہ نکلے، لیکن رسول کی بیٹی دروازے پہ آ گئی اور آواز دینا شروع کیا، علی تو اس گھر سے باہر نہیں نکلیں گے۔ کہتا ہے کہ میں نے کہا اگر یہی بات ہے تو میں اس گھر میں آگ لگا دوں گا۔ رسول کی بیٹی نے کہا کیا اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں رسول کے بیٹے حسن و حسین موجود ہیں؟ کہتا ہے کہ میں نے جواب میں کہا ہاں میں تب بھی گھر میں آگ لگا دوں گا۔ اور یہ کہتے کہتے میں آگے بڑھا تاکہ میں کھلے ہوئے دروازے سے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ سنو عزیزانو، کہتا ہے کہ اچانک رسول کی بیٹی کو یہ احساس ہو گیا کہ میں گھر میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ ابا میں لپٹے ہوئے دو ہاتھ سیدہ کے دروازے پہ آ کر رکے تاکہ دروازہ بند کر لیا جائے۔ میں نے انہی لمحات میں قنفذ سے تازیانہ لیا، اور وہ تازیانہ اب جو میں نے مارا رسول کی بیٹی کے ہاتھوں کے اوپر، اب جو وہ تازیانہ لگا، سیدہ در سے تڑپتے ہوئے آواز دے رہی تھی اے رسول خدا، اے بابا، آپ کی بیٹی مدینے میں اکیلی ہو گئی۔ آزاداروں، یہی وہ نشان تھا جو سیدہ کے دست سے مبارک پہ شہادت تک باقی رہا۔ آزاداروں، کہتا ہے کہ میں پیچھے ہٹا، سیدہ نے گھر کا دروازہ بند کر لیا، میں نے لکڑیوں کو جمع کیا، لکڑیوں میں آگ لگائی، اب جو دروازے نے جلنا شروع کیا، سنو گے آزاداروں، کہتا ہے کہ میں نے اپنے پیر کے ذریعے سے دروازے پہ دباؤ بڑھایا، اب جو دروازہ اکھڑا۔ یہ جملہ اب اس کا نہیں ہے، لیکن سنو مقتل میں جملہ ملتا ہے۔ اس زمانے میں دروازہ بند کرنے کے لیے، اس کنڈی کو ٹکانے کے لیے ایک کیل ہوتی تھی، جو لوہے کی کیل اس بلندی کے اوپر تھی جو یہاں تک جناب سیدہ کا سینہ پہنچتا تھا۔ اب جو دروازے پہ دباؤ بڑھایا گیا اور دروازہ اکھڑ کے جناب سیدہ کے سینے پہ گرا، سنو گے عزاداروں، وہ لوہے کی کیل سیدہ کے سینے میں پیوست ہو گئی، جہاں وہی پروردگار آتی تھی اس سینے سے خون بلنا شروع ہوا، سیدہ زمین پہ گری، دروازہ سیدہ پہ گرا، اور اچانک فضاؤں میں آواز گونجی یا فدت خذینی لقد سقطت ما فی احجائی، اے فضہ مجھے سہارا دو، میرا محسن قتل ہو گیا۔ سیدہ غش کے عالم میں ہے، ادھر دشمن گھر میں داخل ہونا شروع ہوئے، علی کے گلے میں ریسمان ظلم بدھی، مولا کو لے کے گھر سے چلے گئے۔ عزاداروں، بس میں مصائب تک، آخری مرحلے تک آپ کو لے کے آ گیا۔ یہی وہ درد تھے جن دردوں کے ساتھ سیدہ نے یہ 75 دن گزارے ہیں، یہ 95 دن گزارے ہیں۔ کتنی تکلیفیں تھی، سنو گے عزاداروں، ہاتھ کے اوپر نیل کا نشان تھا جہاں پہ تازیانہ لگا تھا، پہلو شکستہ تھا، وہاں کے اوپر پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، بدن لہو لہان تھا، اس لیے کہ بدن پہ جگہ جگہ کے اوپر زخم کے نشان تھے۔ سیدہ زخموں سے چور، یہ 75 دن کیسے گزارے ہوں گے؟ ایک وہ دن بھی آیا، سیدہ اپنے بیت الشرف میں کبھی گھر کو صاف کر رہی ہے، کبھی کھانا تیار کر رہی ہے، کبھی کپڑے تیار کر رہی ہے۔ اے ام ایمان، جب میرے بچے آئے پہلے انہیں کھانا کھلا دینا۔ سیدہ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ حسن حسین بھوکے رہ جائیں، پہلے کھانا کھلا دینا، یہ ماں کی محبت ہے۔ اے شہزادو، اب سیدہ کے ہاتھ کا کھانا نہ ملے گا، اب سیدہ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع نہ ملے گا۔ آزادارو، سیدہ اپنے حجرے میں تشریف لے جا چکی ہیں، فرماتی ہیں دیکھو آواز دے کے میرے حجرے میں آنا، جب تک میری آواز آتی رہے میرے حجرے میں کوئی داخل نہ ہو۔ کچھ ہی لمحات کے بعد سیدہ کی آواز تھم گئی، سیدہ اب کچھ بول نہیں رہی ہے۔ ام ایمن نے ہمت کی، حجرے میں داخل ہوئی، دیکھا سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ اسی درمیان دق الباب ہوا۔ سنو گے عزاداروں، یہ 2 شہزادے گھر میں داخل ہوئے،
دسترخوان بچھا دیا گیا، اے بچوں آؤ کھانا کھا لو۔ ان بچوں نے غور سے ام ایمن کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، کیا ہم نے کبھی اس سے پہلے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ ہم ماں کے بغیر نہیں کھائیں گے۔ بچے اٹھے، ماں کے حجرے کی طرف بڑھے۔ سنو گے عزاداروں، مقتل کی لفظیں ہیں، امام حسن اور امام حسین اب جو حجرے میں داخل ہوئے، ماں دنیا سے جا چکی تھی۔ امام حسین اور امام حسن دونوں سیدہ کے پیروں سے اپنے چہرے کو ملتے ہوئے آواز دے رہے تھے، اے اماں، آج کے بعد یہ بچے زندہ نہ رہیں گے۔ دوڑتے ہوئے یہ بچے گھر سے نکلے، آئے مسجد میں امیر المؤمنین کے پاس، بابا اماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سنو گے عزاداروں، جس نے باب خیبر کو اپنے ہاتھوں کی قوت سے بلند کیا، اس علی کا عالم یہ ہے جیسے ہی یہ خبر سنی اپنی جگہ سے اٹھے، لیکن زمین پہ گر پڑے، پھر اٹھے، پھر گر پڑے، فرماتے اے زہرا، علی کی کمر ٹوٹ گئی۔ عزادارو، امیر المؤمنین اپنے گھر میں واپس پلٹے، دیکھا سیدہ دنیا سے جا چکی ہے۔ سنو عزادارو، اس مظلومیت کو محسوس کیجئے۔ امیر المؤمنین گھر میں ہے، پہلا تاثر یہ ہوتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ گریہ کرے، لیکن مظلومیت یہ ہے اگر گریہ کریں گے تو علاقے محلے والوں کو پتا چل جائے گا، لہٰذا نہ صرف یہ کہ خود گریہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ کہہ رہی ہیں، اے بچوں دیکھو زیادہ زور سے نہ رونا، کہیں دشمنوں کو نہ پتا چل جائے۔ یہ مظلومیت امیر المؤمنین کی ہے۔ سیدہ کو غسل دیا، سیدہ کو کفن پہنایا، بس عزادارو آخری جملہ امیر المؤمنین آواز دیتے ہیں، اے زینب ام کلثوم، اے حسن و حسین ہلمو تزودوا من امکم، آؤ اپنی ماں سے آخری رخصت لے لو۔ یہ بچے کیسے آگے بڑھے؟ امام حسن اور امام حسین گھر کے گوشے میں کھڑے ہوئے آواز دیتے ہیں، اے مادر گرامی، اذا لقیتی جدنا رسول اللہ، اے اماں اگر نانا سے ملاقات ہو ہمارا سلام کہیے گا، وقولی لا، اور اتنا کہہ دیجئے گا، ہننا قد بقین بعدک یتیمین فی دار الدنیا، اے نانا ہم تو اس دنیا میں یتیم ہو گئے، بس یہ جملہ سننا تھا۔ بندے کفن کھلے، دو ہاتھ نمودار ہوئے، اے میرے بچوں آؤ، اپنی ماں کے سینے سے لپٹ جاؤ۔ یہ بچے دوڑتے ہوئے آئے، اپنی ماں کے سینے سے لپٹ گئے۔ شاید امام حسین نے کہا ہو، اے مادر گرامی آپ نے بلایا، حسین یہاں پہ آ گیا، کل کربلا میں جب حسین آواز دے اپنے حسین کو اکیلا نہ چھوڑیے گا۔ عزادارو، بس مجلس مکمل ہو گئی، ابھی تابوت مبارک برآمد ہوگا، آپ سبھی اپنے کاندھوں پہ جگہ دیں گے، لیکن ذرا انصاف سے بتائیے، جب کل مدینے میں یہ تابوت اٹھا تھا، اکیلے امیر المؤمنین کیسے سیدہ کو دفن کرے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان کسی کو اپنے اس قبر میں اتارتا ہے، کسی سے مدد لیتا ہے، کس سے مدد لے؟ بچے چھوٹے ہیں، اکیلے علی نے دفنایا۔ اپنے گھر میں علی واپس آ چکے ہیں، بس ہزاروں میں نے مجلس مکمل کر دیا، اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اے علی آپ گھر میں ہیں، وہاں زہرا کی قبر ڈھونڈی جا رہی ہے تاکہ قبر کو کھولا جائے اور دوبارہ سیدہ کے جسم کے اوپر نماز پڑھی جائے۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ علی کے خیز کا عالم یہ ہے کہ رضا زمین پہ خط کھینچتی جا رہی ہے، تلوار نیام سے نکل چکی ہے، مدینے کی گلیوں میں آواز دے رہے ہیں، کس کے اندر ہمت ہے جو میری سیدہ کی قبر کھولے؟ کسی کے اندر جرات نہ ہوئی کہ گھر سے نکل سکے، لیکن شاید یہ دلوں میں کینہ باقی رہ گیا۔ ارے کربلا میں ایک چھوٹے سے بچے کی لہر اس انداز میں تلاش
تلاش کی گئی، نیزے چبھوئے گئے، شاید اصغر کی قبر مل جائے، اور اب جو ایک نیزہ زمین کربلا میں پیوست ہوا، فضاؤں میں بلند ہوا، ماں کی نگاہ کے سامنے نیزے پہ علی اصغر کا